بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 56، غلطی کا تدارک آسان بنائیں۔ تیسرا حصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اجازت طلب کی، عائشہ کے پاس کمرے میں گئے۔ ان کے قریب ابو بکر رضی اللہ عنہ، عائشہ کی والدہ اور ایک انصاری عورت بیٹھی تھی۔ جب سے لوگوں نے باتیں کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار ابو بکر کے گھر آئے تھے۔ 1 مہینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی اور اب تک وحی بھی نہیں آئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بستر پر لمبی پڑی تھی، رو رو کر برا حال تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر پھر رونے لگیں۔ ان کے قریب بیٹھی عورت بھی رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اللہ کی تعریف بیان کی اور کہا، اما بعد، عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں یہ اور یہ بات پہنچی ہے۔ آپ نے بہتان لگانے والوں کی طرف سے پھیلائی گئی باتوں کا تذکرہ کیا۔ پھر آپ نے انہیں بتانا چاہا کہ انسان کیسی بھی غلطی کر بیٹھے، اس کا علاج مشکل نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تمہیں بے گناہ ثابت کر دے گا، اور اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کرو اور اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ بندہ جب گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے غلطی کے ختم کر نہایت آسان حل پیش کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ختم کی تو میرے آنسو تھم گئے۔ اب ایک قطرہ بھی آنسوؤں کا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں والدین کا انتظار کر رہی کہ وہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، لیکن وہ نہیں بولے۔ میں نے والد سے کہا، میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجیے۔ والد نے کہا، واللہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں۔ میں نے والدہ سے کہا، میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دو۔ والدہ نے بھی کہا، واللہ مجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں۔ واللہ ان دنوں کسی گھر پر ایسی مصیبت نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پر آئی تھی، میرے والدین خاموش ہو گئے تو میں رو پڑی۔ پھر میں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، آپ نے جو کچھ بتایا میں اس کے بارے میں اللہ سے کبھی توبہ نہیں کروں گی۔ واللہ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ بات سنی یہاں تک کہ آپ کے دلوں میں بیٹھ گئی اور آپ نے اسے سچ سمجھ لیا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ میری بات سچ نہیں مانیں گے، اور اگر میں آپ کے روبرو کسی گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ سچ سمجھیں گے۔ واللہ میرے پاس آپ کی اور اپنی حالت کی کوئی مثال نہیں ہے سوائے ابو یوسف کے۔ انہوں نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اب صبر جمیل ہی ہے اور جو کچھ تم لوگ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، پھر میں رخ پھیر کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ واللہ میں جانتی تھی کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ بھی مجھے بے گناہ ثابت کر دے گا، لیکن واللہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے بارے میں وحی اترے گی جس کی تلاوت کی جاتی رہے گی۔ میرا معاملہ اس سے زیادہ حقیر تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کلام کرتا جس کی تلاوت کی جاتی۔ ہاں، یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا جائے گا کہ میں بے گناہ ہوں۔ واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے تھے۔ گھر والوں میں سے بھی کوئی نہیں نکلا تھا کہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی کی کیفیت طاری ہوئی جس میں وحی نازل ہوتی ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھی تو نہ ڈری نہ گھبرائی اور مطلق پرواہ نہ کی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ مجھ پر ظلم نہیں کرے گا، اور میرے والدین، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری تھی کہ مجھے گمان ہوا کہ ان لوگوں کی جان نکل جائے گی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں اللہ کی طرف سے بھی اس بات کی تصدیق نہ کی جائے جو لوگوں نے کہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی کیفیت سے نکلے تو مسکراتے ہوئے چہرے کا پسینہ صاف کرنے لگے۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہی، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ عز و جل نے تمہاری بے گناہی اتاری ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تھی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم الی آخر الآیہ۔
بے شک وہ لوگ جو بہتان گھڑ لائے ہیں تم ہی سے ایک ٹولہ ہے، اسے اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے، اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ان الفاظ میں وعید سنائی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں برائی پھیلے ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس گئے، قرآن کی یہ آیات ان کے سامنے تلاوت کی، پھر جھوٹا الزام لگانے والے پر تہمت لگانے کی سزا جاری کی۔ اس لیے غلطی کرنے والے کو مریض یعنی بیمار سمجھیں، جسے علاج کی ضرورت ہوتی ہے اسے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، وہ آپ کی بیجا سختی سے اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ آپ اس کی غلطی پر خوش ہیں۔ اچھا طبیب وہی ہے جسے بیماروں کی تندرستی کی فکر خود ان سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، روشنی ہوئی تو پروانے آگ میں گرنے لگے، وہ آدمی انہیں آگ سے نکالتا رہا، اس کے باوجود وہ آدمی پر غالب آ گئے اور آگ میں گرتے رہے۔ میں تمہارے دامن پکڑ پکڑ کر آگ میں جانے سے روک رہا ہوں اور تم دامن چھڑا چھڑا کر آگ میں جاتے ہو۔ ایک رائے یہ ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ غلطیوں سے نمٹنے کا طریقہ بجائے خود غلطی سے زیادہ بھاری اور سنگین ہوتا ہے۔